بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مسلمانوں کی سابقہ عظیم ترک سلطنت کا ایک بہترین کردار اور بہترین شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تاریخ کے آئینے میں ہم جانیں گے کہ ارسلان الپ کون تھے اور سلجوقی سلطنت میں ان کا کردار کیسا تھا۔ مگر مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ناظرین، مسلمانوں کی عظیم ترک سلطنت جو کہ تقریباً 300 یا 350 سال تک قائم رہی، اس عظیم سلطنت کے پہلے سلطان طغرل بیگ تھے۔ سلطان طغرل ارسلان الپ کے چچا تھے۔ طغرل بیگ کی وفات کے بعد ارسلان الپ سلجوق سلطنت کے جانشین بنے۔ ارسلان الپ، جن کا اصل نام محمد تھا اور ان کی کونیت ابو شجاع تھی، لیکن وہ ترکوں میں زیادہ الپ ارسلان کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے والد کا نام چاغری بیگ تھا۔ الپ ارسلان ایک سلجوق سلطان تھے جو کہ اپنے چچا طغرل بیگ کے وفات کے بعد تخت پر بیٹھے۔ انہوں نے 1063 عیسوی سے لے کر 72 عیسوی تک حکومت کی۔ انہوں نے اپنے چچا چاغری بیگ کی سفارش پر نظام الملک توسی کو اپنی سلطنت کا وزیر مقرر کیا اور ان کے عہدے میں سلجوقی سلطنت کافی حد تک وسیع ہوئی۔ سب سے پہلے ہرات کا علاقہ نہر ماورا کو اپنی قلمروں میں شامل کیا۔ بعد ازاں فاطمی خلیفہ کو شکست دی۔ اس کے بعد مکہ اور مدینہ کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ مکہ اور مدینہ ریاست میں شامل ہونے کی وجہ سے سلجوقوں کا اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ 1071 عیسوی کو بازنطینیوں سے جنگ ہوئی جسے جنگ ملازکت کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں رومن دیوجن کو شکست ہوئی۔ دیوجن، جن کو الپ ارسلان ڈرامہ میں دکھایا گیا ہے۔ اس جنگ میں روم کے قیصر رومانوس کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر قیصر روم نے صرف تاوان ہی ادا نہیں کیا بلکہ اپنی بیٹی کی شادی بھی سلطان کے نکاح میں دے دی۔ آرمینیا اور جارجیا کے علاقے بھی سلطان کو دے دیے۔ بعد میں کسی بنیاد پر افغانستان کی عظیم سلطنت خوارزمی سلطنت سے الپ ارسلان کا اختلاف ہوا۔ ایک مہم کے دوران ارسلان الپ کو قید کر لیا گیا۔ بعد میں یوسف الخوارزمی کی تلوار سے سلطان الپ کو شدید زخم پہنچا، جس کی وجہ سے 4 دن کے بعد 1072 عیسوی کو سلطان الپ ارسلان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور ان کو مرو کے علاقہ میں اپنے والد چاغری بیگ کی قبر کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ ارسلان الپ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان ملک شاہ تخت پر بیٹھے۔ سلطان الپ ارسلان کے تقریباً 8 سے 9 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سلطان ملک شاہ کے دور میں بھی اس سلطنت کو اور عروج حاصل ہوا۔ آخرکار سلجوقوں کی یہ عظیم سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ سنجر سلطان کا بھی دور آیا، پھر اندرونی سازشوں اور منگولوں کے آنے کے بعد یہ سلطنت صرف کونیا تک محدود ہو کر رہ گئی۔ وہی کونیا جسے کولش عثمان میں دکھایا گیا ہے، اور سلطان مسعود اس سلجوق سلطنت کے آخری فرمانروا تھے۔ سلطان مسعود کی وفات کے بعد عثمان غازی نے اپنی ریاست سلطنت عثمانیہ کا آغاز کیا۔